وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 مئی بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 56 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ شرح صدر کے ساتھ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اس پر درس ختم ہوا تھا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، کہ جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تو انہیں وہ خیال کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں ٹھہرے ہیں مگر ایک دن کی گھڑی، یعنی کافروں کو یوں لگے گا کہ دنیا میں جو ساری موج مستی کی ہے وہ دن کی ایک گھڑی کی مانند ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تب حقیقت کھلے گی کہ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا ہوا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ ابھی انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، خواہ ہم کچھ عذاب دکھا دیں۔ یہ ما زائدہ ہے، ان اس میں شرطیہ ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے خواہ وہ ہم کچھ دکھا دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم ان سے عذاب سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، یعنی آپ کی وفات ہو جائے۔ پر فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہر حالت میں انہوں نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہر اس کام پر جو یہ کر رہے ہیں، ان کے افعال پر بولیے اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ وہ کہتے تھے لاؤ وہ عذاب، آتا کیوں نہیں عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ کچھ عذاب ہم اگرچہ آپ کے سامنے بھی لے آئیں، اور آیا جنگ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تبوک میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور احد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو اور کچھ آپ اگر وَإِمَّا فرما او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم اٹھا لے آپ کو تو پھر بعد میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، یا ہم دنیا میں نہ بھیجیں اور یہ بھی مر جائیں تو لوٹ کے کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ، میرے پاس ہی آنا ہے، اور میں پھر بھی ان سے نمٹ لوں گا، ان کے ہر عمل پر میں خود گواہ ہوں۔ آگے ہے آیا نمبر 47، فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ بولیے جی، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے رسول بھیجنے کے بغیر کسی کو بھی عذاب نہیں بھیجا، ہر ایک کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آیا ان کا رسول تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انہوں نے جھٹلایا تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی قیامت والے دن جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ بالکل انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی پر بولیے کوئی ظلم وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا عذاب کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ نا عذاب۔ معاذ اللہ، حضور سے الٹا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا جو جواب آیا وہ بڑا کمال ہے۔ فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ نہیں مالک لِنَفْسِي، میں اپنے آپ کے لیے ضرر کا، یعنی نقصان کا، میں اپنے آپ کے لیے نقصان کا مالک ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم پر عذاب لاؤ، تو میں نے تھوڑا ہی لانا ہے، میں تو اپنے نقصان کا مالک بھی لنفسی، اپنے نفس کے لیے نقصان کا
ولا نفعن، اور نفع کا بھی مالک ہے الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے. بولیے جتنا اللہ چاہے. یہ ہے وہ آیت جناب جس پر بڑی گرما گرمی ہے، اور دوسرے ہمارے غیر مقلد اور دیوبندی اس آیت کو پکڑ کے اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک نے خود. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جواب کن کو دیا جا رہا ہے؟ آپ سارے نہیں بولے، انہوں نے اپنی طرف سمجھ رکھا ہے، وہی نہیں سمجھے آپ. انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، لاؤ نا وہ عذاب کا وعدہ کدھر ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ اور اللہ سے نہیں کہا، حضور سے کہا ہے. اس کے جواب میں فرمایا قل، آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی، میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے ضرر نقصان کا، ولا نفعن اور نفع کا، میں تو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان خود سے پہنچا سکتا نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب انہوں نے اس پر تو نظر رکھی کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، مگر اس پر نظر نہیں رکھی کہ الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے تو سب کچھ دیتے ہیں. اللہ چاہے تو پھر دیتے ہیں، بولو پھر اور دیا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھو نا کہ حضور نے کتنا نفع دیا ہے، حضرت عمر سے پوچھو نا، حضرت عثمان سے پوچھو نا، مولا علی سے، حضرت بلال سے پوچھو نا، اور نہیں یقین تو داتا صاحب سے پوچھ لو. جو کچھ ملا ہے حضور کے ذریعے سے ہی ملا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس جہان کو جو ملے گا وہ رحمت مصطفیٰ سے ملے گا. اب ایک اس میں ہاں ایک ہے تھوڑی سی کنڈیشن، وہ سمجھ لیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اذن کے بغیر نبی نفع دے گا تو بالکل شرک ہے، یہ کفر ہے. پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی سے بھی نہیں دے سکتے تو یہ بھی بہت بڑا بے ایمان ہے. بولو نا وما آتاکم الرسول، جو تمہیں میرا رسول عطا کر دے، فخذوہ، پکڑ لو. بولو کیا کرو؟ پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی منع کر دے چھوڑ دو. تو لینا ہی وہ ہے جو حضور دے، پر رب کی عطا سے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، عقیدہ ہے کہ رب کی عطا سے. چلیے آپ کو میں کہتا ہوں دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو اکثر کہا ہے میں نے، جب ان میں تھا تب بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں. میرا یہ بیان آج کل بڑا سنا جا رہا ہے، ان کو سب کو کہہ رہا ہوں تسلی سے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے ایک بات سنو. کیا یہ حضرت عمر سے بڑے توحید والے ہیں؟ آپ تھوڑا سا آہستہ بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ جیسے میں مفتی طارق مسعود کی طرح اکیلا ہی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو آپ بولیں گے تو کوئی آواز تو آ جائے گی نا کہ بھائی یہ توحید میں بڑے ہیں یا حضرت عمر بڑے ہیں؟ ان کو علم زیادہ ہے یا حضرت عمر کو زیادہ ہے؟ یہ زیادہ قرآن حدیث والے ہیں یا حضرت عمر زیادہ ہے؟ آئیے پھر آپ کو بات بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے واقعہ کہ حضرت عمر ایک ایسے میدان میں کھڑے ہوئے جہاں ارد گرد پہاڑ تھے، اندر چٹیل میدان تھا. اچانک رونا شروع کر دیا، زارو قطار رو رہے ہیں. تو غلام نے پوچھا حضرت اسلم نے، حضرت کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں، کو خیر تو ہے؟ فرمایا یار یہ وہی میدان ہے جہاں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں مجھ سے قابو میں نہیں آتی تھی، تو ایک دن ڈانٹتے ہوئے میرے ابا خطاب نے مجھ سے کہا عمر تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھ سے تو بکریاں قابو میں نہیں آتی. آج جب میں یہاں پہنچا تو مجھے اپنی وہ حیثیت بچپن والی یاد آئی، تو میں نے رو کر کہا اے عمر تو وہ تھا جس سے بکریاں قابو میں نہیں آتی تھی، آج یہ کس کے در کا فیض ہے کہ تو خط لکھے تو تیرے خط سے سوکھے دریا بھی چل پڑتے ہیں. آج تو یہاں سے بولے 80 میل تک تیری آواز جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر خود ہی کہنے لگے یہ سب در مصطفیٰ کا فیض. اور تو کہتا ہے نبی سے کچھ نہیں ملتا، ولی سے کچھ نہیں ملتا، صحابی سے کچھ نہیں ملتا. ایسا مت بول بھائی، ملتا ہے پر رب کی عطا سے. رب کے بغیر کوئی کہے تو بے شک کافر ہے، مشرک ہے.
ہم اس کا ساتھ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے انشاءاللہ؟ چلیے جی، لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے، آخری ٹائم مقرر ہے. تھوڑا کوئی نہیں، تسی بھی بولو، تھوڑا بھی ہے میرا بھی ہے، سب کا وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ اجل مقرر میعاد آ جائے، پہنچ جائے، تو فلا یستأخرون، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے، ساعتن، ایک لمحہ، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے ایک لمحہ. جب وہ اجل آ جائے، اجل اب ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا جی مولوی صاحب آپ بیمار کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اجل تو موت کو کہتے ہیں، تو آپ ہر مریض کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ادھا بیڑا چک دے. میں کہا بھائی آپ سمجھے نہیں، اجل الف کے ساتھ ہو تو معنی موت ہے، بولیے معنی موت ہے، پر ہم کہتے ہیں شفائے عاجلہ عین کے ساتھ، اور جب عین کے ساتھ اجل ہو اجلت، اس کا مطلب ہے اللہ فوری کر دے، اللہ. میں نے کہا مولویوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، سوال کیا کرو. اعتراض کرو گے تو تمہاری جہالت ثابت ہوگی، سوال کرو گے تو تمہیں علم نصیب ہوگا. تو سوال کرنا چاہیے یا اعتراض کرنا چاہیے؟ ایک گل پلے بن کے اتنے گنڈ مار لو اور کھلن دینی. عالم پہ اعتراض کرو گے تو تمہاری جہالت ننگی ہو جائے گی، سوال کرو گے تو جھولی میں علم آ جائے گا. بھائی یہ طریقہ ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیے، اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی، بولو نا، نہیں ہو سکتی. کدی پیچھے ہوئی ہے؟ یہ اللہ گل کیوں کی تھی؟ اصل تے اللہ دسنا یہ چاہتا ہے نا بھی وقت آ گیا تے وہی رہنا ہے، اگے ودنا. مثلا کسی دی موت ہے 10 تاریخ نو تے فلا یستاخرون، یہ مطلب یہ کہ وہ ہن 10 آ گئی ہے تے 9 نو جا سکتا؟ بھائی 9 تے آنی ہی نہیں، اور اگے 11 نو بھی 10 نو ہی مرنا ہے. بولو کدو مرنا ہے؟ 10 تو 9 بھی نہیں ہونی اور 10 تو اصل تے اللہ دسیا بھی اگے ہون نہیں جا سکتا، پر پکی کرنے واسطے اللہ نے دسیا پیچھے بھی نہیں جا سکتا. جی میں تسی شہر لیندے ہو تے وہ آندا 5 روپے دی، تسی کہندے ہو کہ وعدہ گھاٹا، ہن تسی گھاٹا کرانا چاہندے ہو یا وعدہ؟ اگو بول دے نہیں ہو تے لفظ کی بولیا؟ او جی کوئی وعدہ گھاٹا، کوئی کمی بیشی، اور وہ اگو کی آندا جناب 5 ہی نہیں، وعدہ بھی نہیں ہونا تے گھاٹا بھی نہیں ہونا. گھاٹا تے انہیں کرنا ہی نہیں، اصل تے انہیں تانوں دسنا ہے وعدہ کہ میں وعدہ کرنا تے نال، اصل تے دسنا کہ میں گھاٹا کرنا، پر نال وہ دسدا ہے جناب میں وعدہ بھی نہ وعدہ نہ گھاٹا. یہ لفظ ہوندا ہے گل نو پکا کرنے واسطے کہ ایتھے ہی رہنی ہے گل، اگے پیچھے ہونی بھئی پیچھے تو جا ہی نہیں سکتی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جدو تھوڑی اجل آ جائے گی نا تے پیچھے بھی نہیں جانی تے بولو اگے بھی، اور تسی بھی پیچھے نہیں جا سکتے تے نہ اوتھے ہی پھنسنا پائے گا. قل، ان کو فرما دیجئے، ارأیتم، اے منکرو ذرا غور کرو، ان آتاکم عذابہ، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا، بیاتن، راتوں رات، بیاتن او نہارن، یا دن کو، تو ماذا یستعجل منہم المجرمون، تو اس میں کس چیز کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں مجرم؟ یعنی کہ اگر عذاب آ جائے فوری دن کو یا رات کو، تو ظالموں اس میں جلدی کس بات کی کر رہے ہو؟ جب آ جائے گا تو تمہیں ترقی لبنی ہے. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ کوئی آخے بجلی نہیں جاندی، پریشان ہو جائے کہ بجلی، ان کو پوچھے گا تینوں تکلیف کی ہے، تینوں یہ جاننا لبنی کی ہے، پسینے پسینی ہو جائے گا، پکھے بند ہو جان گے، ایڈی جلدی کدی مچان ڈے ہیں؟ گل سمجھ آئی بھائی؟ ایک تو تم کافر ہو، مجرم ہو، مشرک ہو، ٹکر تم نے سونے مصطفیٰ سے لے رکھی ہے، اور اوپر مطالبے کر رہے ہو عذاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی لے کے آؤ. اس پر اللہ فرما رہا ہے فرماؤ ان سے کہ ان آتاکم عذابہ، اگر رب کا عذاب آ جائے، بیاتن، راتوں رات، بیت کہتے ہیں نا گھر کو، اس گھر کو بیت کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے، تو بیاتن رات کو آ جائے، او نہارن یا دن کو آ ہی جائے، تو ماذا یستعجل منہم المجرمون، کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں یہ مجرم؟ اس سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا پیچھے چل کے دیکھو نا، جس پر عذاب آیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے.
اسم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تو پھر تم ایمان لاؤ گے اس پر؟ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ جدو ڈنڈا سر تے پہ جائے پھر بھی آکھے گا ڈنڈا وجدا ہے کہ نہیں وجدا؟ نہیں سمجھے ہو؟ چپی میں ویکھی تسی چپی میں کنوں کہندے نے بڑا ایک سیٹ صاحب بولنا ہے تسی سارے شہری ہو گئے ہو. ہاں جندا سنگھ ڈنگا ہوندا ہے نا تھلے، ایک بندہ پنڈ چ آکھے روز انہوں ویکھے جے میں دے سنگھ چ ہاتھ دے دیاں تے کی ہوئے گا؟ لوکاں آکھیا بھی نہ پنگا لے. اس ایک دن باہ پھسائی، باہ جنج کیتا باہ ٹوٹ گئی تے آندا میری تے باہ ٹوٹ گئی روے. تے راؤ صاحب ورگے ایک سیانے بندے آکھیا چل تیری ول ول تے مٹھی ہو گئی نا، ہن تینوں پتہ تے لگ گیا ہے نا بھی وچ باہ دتیا ہوندا کی ہے. گل سمجھ آ گئی جے؟ فرمایا کہ جدو عذاب سامنے آ جائے گا پھر تے تسی لاؤ گے ایمان. جویں غوطہ آیا نا تے چھل پئی تے فرعون بھی آکھیا آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا. پر آنا فرشتے اس وقت کہن گے وقد کنتم بہ، کہ ہن تہاڈا ایمان قبول ہے. ہاں جی تم اب ایمان لا رہے ہو. تستعجلون، اور پہلے وقد کنتم بہ تستعجلون، پہلے تو تمہیں بڑی جلدی تھی کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا. یاد رکھیے جب غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے اور موت کے فرشتے روح لینے آ جائیں اس وقت کسی کافر کا بھی کلمہ قبول ہے. ہاں توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، پھر فوری کہا جائے گا کہ ذوقوا العذاب الخلد، عذاب الخلدی، چکھو اس عذاب کا مزہ جو ہمیشہ رہے گا. هل تجزون، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا؟ الا ما کنتم تکسبون، اس چیز کا جو تم دنیا میں کمائی کر کے آئے ہو. بولیے جو دنیا میں کمائی. یہ عذاب الخلدی جو ہے نا ہمیشہ کا عذاب، یہ صرف کافروں کے لیے ہے. مسلمان اولن تو انشاءاللہ ورے ورے ہی کام پورا ہو جائے گا، اور اگر کوئی پھنس گیا اندر گیا بھی تو باہر آ ہی جائے گا، دائمی رہ سکتا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا یہ واقعی سچ ہے؟ بولو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ احق ہوا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اور قیامت والے دن حساب کتاب، جنت جہنم، پل صراط، یہ واقعی حق ہے؟ تو کل آپ ان سے فرما دیجئے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ حق ہے. سبحان اللہ، بولو یہ حق ہے. وہ تنزن پوچھ رہے تھے، تنزن، پر کوئی طنز بھی کرے تو خطیب کا کام ہے بات سچی کرے. آگے سے حضور نے قسم اٹھا دی تو پتہ چلا کہ تقریر کے دوران اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مبلغ خطیب قسم بھی اٹھا سکتا ہے. سبحان اللہ، بولو قسم بھی، کیونکہ کل ای و ربی، اللہ کہہ رہا ہے اٹھا کہ تو میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ حق ہے، سچ ہے. وما انتم بموجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اب کافروں کی بے بسی بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہ ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی ساری دولت اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، لافتدت به، اور یہ فدیے کے طور پہ دے دے، یہ کہے کہ ساری دولت لے لو اور مجھے عذاب سے بچا لو. وہ اثر الندامت، اندر اندر شرمندہ بھی ہوں گے، بڑے شرمسار ہوں گے. لما رأوا العذاب، اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھ کر کہیں گے ساری دولت لے لو، اور شرمندگی بھی بڑی. وقضی بینہم بالقسط، فیصلہ کر دیا گیا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ نے قدرت بتا دی کہ الا سن لو، انا للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ کو اس دن تمہارے مال کی ضرورت ہے. یاد رکھو بھائی،
کافر کی ساری دنیا کام نہیں آئے گی، مومن تیرا کلمہ کام آئے گا، تیری نماز کام آئے گی، تیرا پڑھا ہوا درود کام آئے گا۔ ہاں اللہ کی قسم، یہ تو جو وضو کرتا ہے نا، تیرے وضو کام آئیں گے، زکوٰۃ کام آئے گی، صدقہ، حج، عمرہ، جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کا سکہ چلے گا، باقی مال دولت کا سکہ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ تو میرا ہے، مجھے ہی دینے آگے ہو۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر زیادہ لوگ جانتے زیادہ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، دیکھیے یہ جو آخری آیت ہے کہ مارتا بھی وہی ہے اور دوبارہ زندہ بھی وہی ہے، اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بس یہ ہے اصل چیز کہ ہم نے مرنا ہے اور دوبارہ، اور یہ جو نا اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کا مطلب ہے پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ بولیے جی، پائی پائی کا۔ اور اس دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا، آج میرا حساب۔ اور بھائیو اس حساب کی نا مرحلے ہوں گے، ایک مرحلہ ہوگا اللہ کے جلال کا، بولیے اللہ کے جلال کا، اس وقت تو نبی بھی کام رہے ہوں گے، ایک ہوگا جمال کا۔ پر آپ کو ایک نقطہ بتا دوں، کل کو کوئی آپ سے کہے وہ جی نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، ان سے پوچھئے گا کہ اللہ کا جو جلال ہے وہ جمال میں کنورٹ کیسے ہوگا؟ تو پڑھیے بخاری، ساری امت خلق حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، اور میں یہ شارٹ کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ کہیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج کسی نبی کے پاس نہ جاؤ، آج تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، کہتا ہے نبی نہیں دے سکتا، اور حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، بھائی جی وہ 8 روزہ لمبا سجدہ ہوگا جی اس امت کے لیے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، سوال کیجیے عطا کروں گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں میں قبول کروں گا، وقل تسمع، آپ بولتے جائیے میں سنتا جاؤں گا۔ ہاں جی، یہ حضور کے سجدے سے اللہ کا جلال جمال میں قیامت کا ایک اور مرحلہ ہوگا جب اللہ کی رحمت کا غلبہ ہو جائے، اور ایک اور مرحلہ ہوگا جو عدل کا غلبہ ہوگا۔ بولیے کس کا؟ یہ قیامت سٹیپ ہوں گے نا، سٹیپس، ایک یہ سٹیپ ہوگا عدل کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا کہ دنیا میں ایک بکری جس کے سینگ تھے، اس نے ٹکر مانگ رہی، کس بکری کو؟ ان سمجھ لو کہ نون لیگ نے ٹکر ماری پی ٹی آئی نو، جی میں پچھلے دن واہ ساری ماریاں نے۔ تو قیامت والے دن اللہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، حالانکہ بکریوں کی جنت جہنم نہیں ہے، پر عدل یہ ہے اللہ وہ جس سینگ والی بکری نے ٹکر ماری تھی اس کو کھڑا کرے گا، اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے کے کہے گا مار اس کو ٹکر، کیونکہ آج میں نے سب کا بدلہ دینا ہے۔ یہ عدل کا سیکشن ہوگا، اور تھر تھر کانپیں گے اس وقت بڑے بڑے لوگ۔ پھر فضل شروع ہوگا، پھر حاجی بھی شفاعت کریں گے، قاری بھی کریں گے، امام بھی کریں گے، سخی بھی کریں گے، اولیاء اللہ بھی کریں گے، پھر آپ نے جس کو پانی پلایا ہوگا وہ بھی سفارش کر دے گا، آپ نے کسی غریب کو روٹی کھلائی ہوگی وہ بھی سفارش کر دے گا۔ اب پھر تو فضل والا کام، اس لیے کہا نا عدل کریں کہ تھر تھر کمبن شانہ والے، یہ فضل کرے تے بخشے جان میں جے منہ کالے۔ تو دعا کرو اللہ پھر سانو فضل وچ شامل فرمائے، کیونکہ عدل جو گے اسی یہ رو رو کے کدے منگیا بھی کرو کہ یا اللہ سانو فضل والے کوٹے شامل فرما لیں، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔